حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائمۃ الظہر تھے۔ جب شام ہوتی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا واپس بہشت میں چلا جاتا۔ جب اس دن کا کھانا آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو کچھ خوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ دونوں دوسرے باغ میں پہنچے تو وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، آخر یہ شخص کون ہے، تو فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ تو وہ مسافر بولا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش دلی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کہ اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ ملک الموت بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں کہ اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ رشتہ برادری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، پہلے آپ مجھے روح قبض کرنے کی کڑواہٹ چکھا دیں تاکہ مجھے خوف زیادہ اور زیادہ عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کیا اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پھر سے زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ بھائی چارہ قائم کر لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے ادریس، جان کنی کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا احسان میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چلو تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 درجے دکھائے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت بھی زیادہ کروں۔ ملک الموت ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے کہ میں جان کنی کی تلخی سہ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی، اب میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب ملک الموت نے کہا کہ اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا۔ بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر
بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ واپس آنے کا عہد کر لیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو، تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق، رب عالم فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پہنچے گا، سو میں دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اور ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں آ گیا وہ واپس نہ نکالا جائے گا۔ بھائی اب میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ تو بارگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں چلے گئے، تو ملک الموت بولے ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے، ان کے پیچھے ان کے سب بیٹے گریہ زاری کر رہے تھے کہ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تو اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس سے تمہارا سب دکھ درد جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لائن نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور اس بت میں کوئی فرق نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری ہو گیا، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔